ایک روزے کا ثواب کتنا ہے اور رمضان کے روزے چھوڑنے کی نحوست کتنی ہے، آج آپ کو میں کچھ ایک دو حدیثیں سنانے جا رہا ہوں۔ اس حدیثوں کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان کے روزے کا ثواب کتنا ہے، اور جو لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں وہ پھر بھی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، آپ حدیثوں کو سنیے۔ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے، پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، کنٹینیو روزے رکھے، بلا ناغہ روزہ رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب ہے، ایک روزے کا جو ثواب ہے، ساری زندگی روزے رکھ کر رمضان کے ایک روزے کا ثواب حاصل وہ شخص نہیں کر سکتا ہے۔ رمضان کے روزوں کا اتنا بڑا ثواب ہے، ایک روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر ساری زندگی ہم لوگ روزے رکھیں تب بھی رمضان کے ایک روزے کا ثواب ہم لوگ نہیں پا سکتے ہیں، اتنا زیادہ ثواب ہے ایک روزے کا۔ اور وہ لوگ جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں پھر بھی روزے نہیں رکھتے ہیں، سالوں گزر گئی کبھی روزے ہی نہیں رکھے، اور رمضان میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، کھلم کھلا کھاتے ہیں، روزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو روزے چھوڑنے والوں کی نحوست اور روزے چھوڑنے والوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے، اور ایک روزہ چھوڑنے کی کتنی نحوست ہے۔ جو لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے ان کے لیے کتنی وعید ہے خطرناک، رونگٹے کھڑے ہو جائیں آدمی کے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر مال دولت نہ ملے، پیسہ نہ ملے، اس دنیا کے اندر کتنی نقصان ہو جائے، لیکن اگر ہماری مغفرت نہ ہو تو اس سے زیادہ بدقسمتی کی ہمارے لیے کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہ ملے لیکن میری مرنے کے بعد مغفرت ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے کر فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین، تو یہ معاملہ کیا تھا؟ ہم بڑے حیران ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ دراصل یہ تھا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی کو بھی یا والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی، میں نے اس بد دعا پر کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، تو میں نے اس تیسری بد دعا پر بھی کہا آمین۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے، اول تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا، بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ تمام پیغمبروں کے سردار۔ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار۔ اور مسجد بھی کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ دن بھی کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ وقت بھی کون سا ہے؟ جمعے کی نماز کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا، جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا کرنا، اس بد دعا کے قبول ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ اب جو شخص رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے؟ کیا بد دعا دی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جو شخص روزے رمضان کے نہیں رکھتا ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے لیکن وہ روزے نہیں رکھتا ہے، کیا اس کی رمضان کے مہینے میں مغفرت ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا شخص جو روزہ رکھ سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ روزے نہیں رکھ رہا ہے، جان بوجھ کر روزے نہیں رکھ رہا ہے، ہٹا کٹا ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کیا ایسے شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ اندازہ کیجیے، کبھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اور اس کی مغفرت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے ایسے شخص کے لیے، حضور نے اس پر آمین کہا ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے نہ رکھے اس کی مغفرت کا سوال ہی نہیں اٹھتا، اس کی بخشش کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو جو شخص روزے نہیں رکھتا ہے، جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں رمضان کو، انہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے جہنم کی کتنی خطرناک آگ تیار کر رہے ہیں،
وہ اپنے لیے قبر میں کتنا خطرناک عذاب تیار کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ساری زندگی روزے رکھ کر بھی رمضان کے ایک روزے کا ہم لوگ ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ روزے رکھ سکتے ہیں پھر بھی رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے اتنا خطرناک بد دعا ہے، ان کے لیے اتنی خطرناک وعید ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے اس کو آخرت میں الٹا لٹکا کر اس کے منہ کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اسی لیے بڑی فکر کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے، توبہ کریں، جو روزے چھوٹے ہوئے ان کی قضا کریں، اور آئندہ ایک بھی روزہ نہ چھوٹے اس کا پکا ارادہ کریں۔ ہاں وہ الگ بات ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، بیماری بڑھ رہی ہے تو الگ بات ہے، لیکن ہٹا کٹھا صحت مند آدمی، عورت، سب کو روزے رکھنا چاہیے۔